السلام علیکم معزز مہمان، معزز اساتذہ اور عزیز طالبات، آج کے اس نفع بخش بزم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں عالمی سطح کے ماہر فن سید صاحب، جو کہ ایک ہمارا شخصیت ہیں۔ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ کو خوش نویسی اور خطاطی کے تعلق سے آپ سے گفتگو کریں گے اور امید ہے کہ آپ لوگ اسے فائدہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کا ہم کو احساس ہے اور ہم چاہتے ہیں اس کا درست استعمال ہو سکے، لیکن عہدے کی ذمہ داری کی حیثیت سے خالد صاحب کے لیے صرف یہ کہنا چاہوں گی، میرا ہے حکم کہ لہجے کو محترم کر لوں، میرا ہے حکم کہ لہجے کو محترم کر لوں، میری گلی میں کوئی شہریار آ جائے۔ بہت آپ کی تعلیموں کے ساتھ خالد صاحب کا استعمال آج کبھی ہمارے اسکول کے لیے یقیناً تاریخی ہے، کیونکہ جو شخصیت ہے وہ تعلیم ساز ہے۔ میں شائستہ میں سے کہوں گی کہ کلام الہی سے اس مجلس کا آغاز ہو۔ میں براہ راست خالد صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آپ سے کچھ گفتگو کریں۔ اس میں ایسی کوئی بات نہیں کہ میں بہت قابل اور بڑا استاد ہوں اور آپ لوگ شاگرد ہیں، تو گرو شیشیہ جیسی کوئی ایسی بات ہے، ایسا کچھ نہیں۔ کچھ چیزیں ہمارے اساتذہ کے کرم سے مجھ تک پہنچ گئی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میدان میں کوئی نئی پیاری سی بات میں آپ سے سیکھتا ہوں۔ تو آج یہ جیون ایک سیشن میں آپ کے ساتھ میں کرنا چاہتا ہوں۔
انڈیا کہ جس کی چھاپ دنیا کی ساری ثقافتوں میں ہے. جو لوگ عربی زبان بولتے تھے لیکن ان کی اپنی اسکرپٹ نہیں تھی. آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ بولی اور زبان وہی جس کی اپنی ایک اسکرپٹ کی ہوئی. بولی وہ جو صرف بولی جاتی ہے لکھی پڑھی نہیں ہے. تو حضرات عربی تو بولتے تھے اور اس فصاحت سے بولتے تھے کہ باقی ساری دنیا کو وہ ہوگا کہا کرتے تھے عجم اور وہ بولنے والے ناطق تھے. باقی ساری دنیا بول میں نے یہ بات کہی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو دیر کے بعد ایک بار کریں بات تو کچھ علوم وہابی ہوتے ہیں جس میں نے ایک بات کہی کہ تاریخ کی ایک ایسا ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں لائبریری سائنس میں جب ہمارے خانوں میں کتابیں ارینج کی جاتی ہیں تو اس کو فنون کے اعتبار سے کتابیں لگانے پڑتی ہیں. تو وہ فن بھی آپ اندازہ کریے. میں وہ بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی کتاب اس علاقے میں نازل کرنی تھی تو جو لوگ حجاز سے شمالی عراق اور جنوبی شام میں کاروبار کرنے جایا کرتے تھے وہ کسی طرح ان لوگوں کے کانٹیکٹ میں آئے جو نبطانی اسکرپٹ میں اپنی چیزیں لکھا کرتے تھے. اور بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی بات نہیں ہے لیکن جو جاہلی دور کے جو شعراء تھے جو 7 مشہور شاعر ہیں عربی کے کہ خانہ کعبہ کی دیواروں پر ان کے قصیدے سونے کے حروف میں اس کے لٹکائیے وہ معلقات ہے. معلقات اس کے اندر صاحب معلقہ ہے تو ان کی قبروں پہ جو کلمات لکھے گئے ہیں وہ نبطانی خط میں لکھے. میں آپ کو دکھاؤں گا آج میں نے بہت سارے آپ کو تو اللہ نے کل کوثر کی شان نزول میں یہ لکھا ہے جب وہ صورت نازل ہوئی اور جب وہ عرب شعراء نے پڑھا. باقی جو کچھ چیزیں آپ جانتے ہو لیکن میں بچوں کے لیے بتا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اتنا منظم کلام صرف خدا کو ہو سکتا ہے. تو انہوں نے جا کے خانہ کعبہ سے معلقات اتار لی اور اللہ نے کل کوثر کیا ہے تو یہ عدل ان کے مزاج میں تھا. تو اس قوم کا جب رابطہ نبطان سے ہوا تو وہاں انہوں نے ایک رسم و سب دیکھا اور کہا کہ ہم یہ رسم و سب بنائیں گے. وہ رسم و سب آرمینیا کی زبان سے مستعار لیا گیا تھا کہ وہ کوفہ میں لا کے پہلی بار فتح کوفی بنا اور اسی فتح کوفی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ہیڈز آف دی اسٹیٹس کو جو اسلامی تبلیغ کے لیے خطوط لکھی وہ اس کا وہ میں آپ کو اس کا نمونہ دکھاؤں. تو اس طرح کی ایک چھوٹی سی تاریخ ہے. پھر اس کے بعد عربوں نے اس کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کی. ایک بہت بڑا خطاط میں مسئلہ پیدا ہوا اور یہ محسوس کیا گیا کہ فتح کوفی لکھنے میں بہت مشکل ہے, پڑھنے میں بہت مشکل ہے. تو خط نصب کی ایجاد کی گئی, پھر خط سلس, پھر اس کے بعد رقا, پھر اس کے بعد جب وہ ایران پہنچا تو ہمیں خط نصاری پورا اس طرح کی چیزیں وہ میں نے بہت جیسے کہ یہ پچھلے 30-40 سال سے جو میں نے نمونے جمع کیے ہیں مطلب جو میں آپ کو دکھاؤں گا. سب سے پہلے میں آپ کو یہ چیز دکھانا چاہتا ہوں, اس کو کلک کر یہ نوائبت کے جو علاقہ میں کہہ رہا ہوں آپ نہیں پہلا والا نیو اینیمیٹڈ یہ جو ایکسپینڈ ہو رہا ہے یہ نوائبت میں جاتا ہے جو عراق کے نارتھ سائڈ میں اور سیریا کے جنوب میں ہے. یہاں سے یہ آپ کا مجاز ہے جو آج کل نوبیت کہلاتا ہے. تو یہاں سے لوگ ملکوں سے سفر کر کے یہاں کاروبار کرتے تھے واپس آ جاتے تھے.
جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس کوئی اسکرپٹ نہیں ہے، ضبط حران جمال یہ تیسرا جگہ ہے جہاں انہوں نے دیکھے اور وہاں سے انہوں نے اپنے خط کی تشکیل کی اور کوفہ ایک شہر ہے عراق میں، یہاں پہ آ کے انہوں نے ایک نیا خط نکالا. پہلے تو اس کو لوگ اس کی پریکٹس کرتے تھے، اس کا نام وائس ہوتا ہے، بعد میں کوفہ شہر کے نام سے نام رکھا گیا. یہی خط ہے جس میں پہلے وہی کے کاتبین نے اسے پارچمنٹ میں لکھا اور اسی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ڈفرنٹ اسٹیٹس پہ اسلامی تبلیغ کے لیے خطوط کی. دوسرا ایک بتا دیجیے، دیکھیے وہاں سے سیریا سے ایک ٹیلیگرافی کوفہ ہے اور ایک ہوائی، ہاں وہاں سے مکہ. اب مدینہ سے ہمارا پیغام تبریز پہنچا اور وہیں سے کچھ فاصلے ہندوستان میں سندھ پہنچے. حضرت عمر کے زمانے میں ایک بڑا قافلہ سندھ آیا، وہاں انہوں نے تبلیغ کی اور آپ کو چونکہ آج آپ بھولے کے تو شاید وہ نہ ملے، لیکن سندھی زبان خط نصب میں لکھی جاتی تھی. ان کے الفاظات بھی ٹائپ فیسز میں سے نصب اسٹائل میں ان کے خود چھپتے، ان کے الفاظات اور کتابیں چلتی تھی سندھ میں. اس کے بعد یہ قافلہ کیرل آیا اور کیرلا کا ہی تقریباً وہ زمانہ ہے جب کیرلا، کرناٹک، پھر اس کے بعد گجرات، بمبئی اور کوکن میں بھی وہاں کے قافلے آئے جہاں سے اسلام کی روشنی ہمارے یہاں پہنچی. میں وہ ذکر آپ سے ابھی نہیں کر رہا ہوں کہ اوپر سے نارتھ سے افغانستان سے حکمرانوں کی حیثیت سے حملہ آور آئے ہیں اس زمانے کے بعد. حضرت مالک بن دینار کے یہاں پہنچنے میں بہت بڑا واقعہ ہے اور وہاں کے لیبرری چیف ان کا استعمال کیا اور ان کو مسجدیں بنانے کے لیے جگہ دی، وہاں پر مسجدیں بنانے کے لیے بستی رسی اور وہاں سے اسلام کی تبلیغ ہوئی. تو یہ اسلام کس حد تک خط بھی ہندوستان آیا، یہ اس کی بنیاد ہے. اب تبریز، مشہد، وہاں سے افغانستان، نیکسٹ افغانستان سے کابل سے لاہور ہو کے نیکسٹ دلی. اور دلی میں جب ہماری شاہ الدین غوری کے زمانے میں when they felt themselves firm on the saddle, وہاں سے بھی دوسری سلطنتیں بنی اور اس طرح سے ہندوستان پہنچا. دوسرا دوائی تیسرا دوائی یہ سلطان گجرات کہ دولت آباد میں بہمنی سلطان سلاطین اور سلطان بنگال. اس کے بعد کی تاریخ آپ جانتے ہیں کہ اسی کے کنٹینیویشن میں کیسے مغل ہمارے یہاں آئے، اپنے آپ کو فرنش کیا. اس کے بعد کی تاریخ آپ سلائڈ کریں. نیکسٹ آپ کو شاید پتا ہوگا کہ آپ کو کیبل کے بیٹھ کے اور چیزیں کر گرافک میں سے پہلے تو بیٹھنے تھے اور ایک سال میں بیٹھ کے یہاں اپنے بیٹھتے اس کے بعد کر کے لیفٹ سلام چیزیں کر پین سے ایک کچھ کیا ہے دوسروں کے جو استاد ہے سب سے پہلے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک نئی حدیث بھی ہے ایک ایسے موقع پہ میں تحریر کی سنا کہ جس نے اس خطیب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا وہ تو علم کی فضیلت کے لیے یہ حدیث بیان کی گئی ہے. پہلا لیسن بسم اللہ الرحمن الرحیم اور خطاطی کا آخری لیسن خط معکوس مطلب الٹا لکھنا. اس کے بعد جب میں آخری سلائڈ دیکھاؤں گا تو آپ کو پتہ چلے گا
how important is the retrograde variety. یہ ساری باتیں ہیں کہ ہمارے دولت تک تاریخ کیلیگرافی اور خطاطی کے ذکر کے بغیر مکمل ہے. یہ تو ہوا کہ 8ویں صدی میں چین نے جب کاغذ بنایا تو کاغذ کو لکھا جانے لگا. اس سے پہلے 5 ٹینٹ میں ہماری ساری چیزیں لکھی جا رہی تھی. پہلے اس کا جو رحمۃ اللہ علیہ کا محفوظ ہے جو حضرت علی کرم اللہ علیہ کو منسوخ کیا ہے وہ 5 میں وہ ٹیچر نہیں ہوتے استعمال نہیں ہوتے. اسلامی کیلیگرافی کی ہماری تاریخ پوری نہیں ہوتی لیکن ہمارے ڈگریڈ جیسے کاغذ کو بعد میں بنا لیکن پرانے کتبات الگ الگ مٹیریل پہ لکھے جاتے رہے وہ ہم تک پہنچے ہیں. انہیں سے ہمیں ایولیوشن آف دی اسکرپٹ پتہ چلتی ہے کہ زمانے میں کیسے لکھا جاتا تھا کوئی کیسا کوئی کیسا کیسا کیسے. اور آج آپ جو اردو کا انگلش لکھتے ہیں یہ بہت امپروو ہے. نستعلیق جب پہلے نکلی تھی تو منشی شمس الدین اعجاز رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کتاب لکھی ہے کبھی آپ کو دستیاب ہو کوئی اس کا نام ہے اعجاز رحمۃ. تو انہوں نے 4 ایسے خطوط بنائے. ایک خط کرسی ہے, خط کرسی وہ خط ہے جس کو بے فے کاف بیٹھتے ہیں اور دائرے نیچے ہوتے ہیں اور الف اس کے اوپر آ کے کہنا. اب وہ ہم مینٹین نہیں کرتے ہیں. اب تو ماڈرن میں ہم ایک لائن میں نکالیں گے. تو ہمیں آرکیٹیکچر کے ایلیمنٹس میں اور دوسری چیزوں پہ ملتے ہیں کتبات اور پوائنٹس اور سیلز اور فرمان اور ڈاکومنٹس جن کی وجہ سے ہم نے جانا کہ ہمارے ٹیکسٹ کس طرح لکھے جاتے ہیں. ہم تھوڑا بات چلیں گے کہ بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ آپ کو دکھانی ہے اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہاں کیلیگرافی کریں. تو آپ بھی جانتے ہوں کہ کبھی کبھار آپ کو تمل ناڈو کے کسی انٹیریئر علاقے میں جانے کا موقع مل گیا شاید آج سے تو وہاں پہ کمیونیکیشن آپ جو زبان بولتے ہیں وہ نہیں جانتے وہ جو تمل بولتے ہیں وہ آپ نہیں جانتے کہیں کہیں ساری باتیں اشاروں سے. تو آپ کے سامنے مجھے اگر پانی کی ضرورت ہو اور میں لیکچر کر رہا ہوں تو میں اگر جگہ پہ اشارہ کروں گا تو پانی ڈالنے کی یہ آپ کے سامنے تو ٹھیک لیکن یہاں سے وہاں کمیونیکیشن کے لیے انہوں نے سوچا کہ وہ کیسے لکھے. تو تب ایک زبان کی ضرورت ہے. دوسری اور زبان میں الفابیٹ ہونا چاہیے کہ جس کو میں لکھوں اور وہ سمجھ جائے. مطلب یونیورسٹی ہوتی سمبلس جو ہم گلے سے میں آپ کے ساتھ جو بول رہا ہوں یہ آپ اس لیے سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کو پڑھایا گیا کہ الفاظ کیسے بنتے ہیں. لیکن میرے گلے سے نکلنے والے فونس ہیں اور اس فون کو جو ایک سمبول ہم نے دیتی وہ الفابیٹ کا لفظ بہت بعد میں انگریزوں نے ایجاد کیا الف با تا سے الفابیٹ بنانا لیکن اس کے لیے کوئی لفظ نہیں. ایک سمبل ہوتی تھی جس کو وہ سمجھا. ہم تھوڑا آگے چلیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. یہ بات میں نے آپ کو بتائی 30ویں 34 صدی میں عربوں نے اس اسکرپٹ کو اپنایا ہے. اب آپ کو اپنی فیملی کو جان جائے گی کہ آپ جو زبان لکھتے پڑھتے بولتے ہیں وہ کس فیملی. تو ارلی کینانائٹ سے جو میں نے ریڈ کلر میں لکھی ہیں نارتھ سیمیٹک ارامائک سے نبت آئی ہے نیو سینیٹک اینڈ عربک. تو ہم جو بولتے ہیں یہ اردو کا رسول ہے اور یہ فارسی کا رسول ہے اور یہ عربی کا رسول ہے یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ خط غبار ہے اس تحریر میں یہ تحریر ہے اور یہ خط غبار اور خط مانی ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے ہم اس سے زیادہ انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتے ہیں. اب شکستہ وہ خط ہے کہ جب نتائج پریسائز نہ لکھی جائے اور بہت فاسٹ لکھ دی جائے تو وہ خط شکست پڑ جائے. نیکسٹ پیج خط شکستہ خط ڈائریز اس خط میں لکھے جاتے ہیں. نیکسٹ پیج تغرا وہ خط ہے جس میں قرآن شریف کی آیات اور بادشاہ کا ایمبلم ڈیکوریٹو اسٹائل میں لکھا ہے. یہ سلیمان دی میگنیفیسنٹ کا فرمان ہے جس میں بادشاہ کا نام
टुकड़ा में लिखा गया। उसके बाद से हर बादशाह की ये ख्वाहिश होती थी कि उसका भी टुकड़ा बनाया जाए और फरमान को लिखा जाए। नेक्स्ट प्लीज। ये ईगल की शेप में नाज़िर अली के 4 अरबी के मिसरे हज़रत अली की शान में लिखे गए हैं, और वैसे जो उसको कागज के तौर पर गले में पहनते हैं मोहम्मद फतेह ईरान की मशहूर खतात से लिखा है। नेक्स्ट प्लीज। ये खत माकूस है, मतलब इधर रियल इमेज है, इधर रेट्रो रियल इमेज। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। ये अलग अलग फॉर्म में टुकड़ा है। नेक्स्ट प्लीज। ये 3 टुकड़ा है। ये मैन्युस्क्रिप्ट कुरान शरीफ 16th सेंचुरी टर्की। नेक्स्ट प्लीज। अब हम दूसरे फॉर्म में की तरफ आप बहुत ज्यादा फॉर्म कर रहे हैं। ये तलवार पे है और ये विजयपुर की तोप का इंस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट प्लीज। ये तलवार पे ब्लेड पे कैलीग्राफी है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। ये उस्मान अली खान के बाजी इसको एंजॉय करेंगे। उस्मान अली खान का सिक्का है, इसमें उनका नाम लिखा है आसिफ निजाम। और ये दुनिया का सबसे बड़ा सिक्का है जो 1000 मोहम्मद का, मतलब 11 किलो का सिक्का है जहांगीर का, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। अब मैं कह रहा हूँ आपसे आगे वाला जैसे हम जो कैलीग्राफर्स का होता है वो रेट्रोग्रेड लाइक क्राइटेरिया, मतलब उल्टा लिखना क्यों सिखाते हैं अपने स्टूडेंट को और उससे क्या फायदा है। मतलब आप देख रहे हैं औरंगजेब वाले भी उल्टा लिखा हुआ है, तो इससे कैसे सिक्का ढलता है। ये रेट्रोग्रेड डाई है जिसे हम स्टूडेंट को सिखाते हैं, और इससे डाई काट के उसमें चांदी की टिकिया रख के ऊपर से स्टाइल करने से ये सिक्का। यहाँ पे बात खत्म करते हैं। हमारे पास थोड़ा सा वक्त है, इसमें कुछ